ایک بات یہ ضروری کہنا چاہتا ہوں کہ ملک پاکستان میں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے انجینئر مرزا محمد علی جو کام کر رہے ہیں، یہ در حقیقت یہود و نصارہ کی ایک چال ہے۔ اس کو پاکستان میں انہوں نے بٹھایا ہوا ہے تاکہ سادہ لوگ مسلمانوں کو یہ گمراہ کرے، اور اس کے جتنے حواری ہیں پوری دنیا میں بڑے ہوئے تو 10-15 ہزار پوری دنیا سے ہونے ہیں۔ تو یہ سوشل میڈیا پہ صرف کام کرتے ہیں، ان کا اور کوئی کام نہیں ہے، بس لوگوں کو گمراہ کرنا اور مسلمانوں کو علماء سے دور کرنا، مسلمانوں کے دلوں میں علماء کے متعلق نفرت بھرنا ان کا صرف وتیرہ اور ان کا کام ہے، اور ان کو یہی کام دیا گیا ہے۔ اور میں مرزا انجینئر محمد علی جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھا ہوا ہے جہلم میں، اس کو صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو مولانا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے تمہیں جواب دیا ہے اس پہ رجوع کر اور توبہ کر، یا پھر اس کا جواب دے، ان کے بیانیے کا جواب دے۔ اور جو جتنے بیان انجینئر مرزا محمد علی جیلمی نے جتنے بیانات علماء کرام کے کلپ پکڑ کے اس کے اوپر دیے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں نفرت بھرنے کا ایک ڈھونگ رچایا ہے، اس کے تمام کلپوں کے اوپر مولانا مفتی علی نواز صاحب فیصل آباد والے انہوں نے خوبصورت انداز میں اس کا رد کیا ہے اور مکمل رد کیا ہے۔ اور اس کے جتنے فالور ہیں وہ مولانا مفتی علی نواز صاحب فیصل آباد والے ان کے پیج پہ جائیں، یوٹیوب پہ مولانا مفتی علی نواز صاحب کو سنیں، اس کی تمام تقاریر کا رد انہوں نے کیا ہے، تمام اس کے کلپ کے رد انہوں نے بیان کیے ہیں، اور اس نے جتنی عبارتیں پڑھی ہیں اور جو اس نے خود ساختہ ترجمہ کیا ہے اس کا رد جو ہے وہ مولانا مفتی علی نواز صاحب نے کیا ہے، علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے کیا ہے۔ اس کے اوپر ان کلپوں کے یہ جواب دے۔ ان کے فالور جو ہیں وہ صرف یہ کہتے ہیں یہ کس سے کہانیاں نہ سناؤ، جواب دو جواب دو جواب دو، دلیل دے دلیل دے۔ اے عقل کے اندھو، تمہارا جو یہ خود ساختہ باپ ہے اس کے رد کے لیے مولانا مفتی علی نواز صاحب نے خوب اس کی مرمت کی ہے، اس کو پھکی نہیں پورا پھکا دیا ہے، اور اس کے باپ کا بھی اس کو علم نہیں ہے، اور یہ خبیث لوگوں کے دلوں میں علماء کی نفرت بھر رہا ہے، اور یہ ہمارے علماء کا رد کرے اور اس کے جواب دے، فوری طور پہ جواب دے، لوگوں کو گمراہ نہ کرے۔ یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے۔ تو میں پاکستان کے تمام ایجنسیہ کے لوگوں سے بھی عرض گزار ہوں کہ فوری طور پہ اس کو دیکھا جائے اور اس کی حرکات و سکنات کو نقل کیا جائے، اور اس کی جو پشت پناہی کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی فوری طور پہ دیکھا جائے۔ اور پہلے ہی پاکستان میں جتنے ادارے ہیں وہ پہلے ہی بڑے اندرونی بیرونی سازشیں جو ہو رہی ہیں ان سے پہلے ہی بڑے پریشان ہیں، دو چار ہیں، اور یہ ہمیں مزید پریشان کرنا چاہتا ہے۔ یہ پاکستان میں مسلمانوں کو کمزور کرنے کی ایک سازش ہے۔ انجینئر مرزا محمد، یہ کرونا وائرس ہے، میں نے آج جمعے میں بھی یہ کہا ہے، وہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو میں نے کہا یہ کرونا وائرس ہے، یہ بد عقیدگی کی پلیتی کا نشان ہے، یہ بہت بڑی بد عقیدگی کی پلیتی کا نشان ہے مرزا محمد علی۔ یہ ہمارے علماء کے کلپوں کے جواب دے یا پھر لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دے، اپنی آخرت کی فکر کرے، اپنی قبر کی فکر کرے، شکل مومنہ کرتوت کافرہ، ایسے کام نہ کرے۔ ہمارے جو علماء نے بیان کیا ہے اس کے کلپوں کے اوپر جو جواب دیے ہیں ان کا یا رد کرے یا رجوع کرے، یہ بہترین عمل میں نے بتایا، اس کے اوپر توجہ دیں۔ اس کے تمام حواری بھی اور تمام اس کے جو فالور ہیں وہ فوری طور پہ میری اس بات کے اوپر توجہ کریں۔ مولانا مفتی علی نواز صاحب اور کنز العلماء علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ان کے کلپوں کے یہ جواب دے۔ اس کو جو علم کی گیس ہے نا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ یہ کسی مدرسے سے فاضل ہے، نہ یہ کسی مدرسے کی اس کے پاس سند ہے۔ اگر اس نے حاصل بھی کی ہے تو یہ صرف میرا خیال ہے کہ پیسے دے کے کسی کو اس نے حاصل کیا ہونا ہے۔ جو کچھ اس نے آج یہ جو لبادہ اڑا ہوا ہے یہ صرف مسلمانوں میں نفاق پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اس کے پاس مرزئی آتے ہیں اور یہ مرزئیوں کی گنہونی سازش ہے، اور یہ پاکستان میں بہت بڑا فتنہ ہے۔ لہٰذا میں
حکمران بالا سے بھی عرض کروں گا کہ فوری طور پہ اس کے اوپر گرفت کی جائے، اس کو بین کیا جائے، اس کو بند کیا جائے، اور اس کے سوشل میڈیا پہ جو یہ کام کر رہا ہے اس کے اوپر فوری طور پہ پابندی لگائی جائے، تاکہ مسلمانوں میں جو یہ نفرت پیدا کر رہا ہے اس کو ختم کیا جا سکے، مسلمان آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس وقت جو حالات ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سارے مسلمان آپس میں اس وقت متفق ہو کر اتحاد کی صورت میں ہم کفر کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، ہم یہود و نصارہ کے ساتھ جنگ چاہتے ہیں۔ پہلے ہی ہم کشمیر کے مسئلہ سے، فلسطین کے مسئلہ سے اور برما اور شام کے مسئلہ سے مسلمان پہلے ہی بڑے پریشان ہیں، اور یہ مسلمانوں کو مزید پریشان کرنا چاہتا ہے، لہذا اس کی فوری طور پہ پشت پناہی کرنے والے لوگوں کو فوری طور پہ اوپن کیا جائے اور اس کو فوری طور پہ بین کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، علی سلام زندہ باد، علی سلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ پاکستان کا وفادار بن کے اور خدمت دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔